کچھ پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کا میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. آج گور خان صاحب جو ہیں انہوں نے دھاندلی کے اوپر کچھ پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں، اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ اے این پی ہے، کہ ایک مطالبہ ہم سب کا ہے. جو ساری پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دھاندلی ہوئی ہے. تو جے یو آئی کا بھی ذکر کیا جی بیرسٹر گور خان صاحب نے. جے یو آئی کا آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جلسے کیا کرتے تھے تو ان جلسوں میں ایک نعرہ لگتا تھا، میں اس نعرے کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جے یو آئی کا ذکر کرنا تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے یہ بہت سے لوگوں کے خیال میں پازیٹیو ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں نیگیٹو بھی ہے. لیکن جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس دھاندلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی زبانی بھی کچھ سن لیں. حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں. دستبرداری کی حالت میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا گیا آپ جیت چکے ہیں. اور اس کینڈیڈیٹ کا تعلق تھا مسلم لیگ نون سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، جس میں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت تھی. خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے سنا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اب تو میرا خیال ہے شاید پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس جلسے کا ذکر کر رہے تھے جو گجرانوالہ میں آپ نے آرگنائز کیا تھا، پہلا بڑا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اور واقعی بہت بھرپور جلسہ تھا. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا بڑی دیر سے پہنچے تھے کیونکہ ہجوم بہت تھا جی ٹی روڈ پہ. تو وہ آپ کے ساتھ مل کے جلسے کرتے رہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا امیدوار حالت دستبرداری میں سویا ہوا تھا، اس کو جگا کے کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سیاسی روابط ختم ہو گئے ہیں یا دوبارہ بھی کوئی رابطہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. مولانا کے ساتھ ایک ہم نے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس دوران بھی اور اس سے پہلے بھی ایک مستقل رابطہ تھا، اور میری توقع یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت وہ اضطراب میں ہیں اور درست طور پہ ہیں، لیکن ان سے بات کر کے انہیں آنے والی حکومت کا حصہ بننا چاہیے، اور ہم انہیں ایک بار نہیں کئی بار دعوت دیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو آپ ان کو دعوت دیں گے. تو علی ظفر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو کہ آپ سے ٹوٹا ہوا ایک گروپ تھا یا بچھڑا ہوا گروپ تھا، جو بھی اس کو کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے، خاص طور پہ جو آپ کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، اس کا پوائنٹ ہے وہ بڑا سخت تھا، اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے. تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی پارٹی نے جو یو ٹرن لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا مجبوری ہے؟ حامد میر صاحب، مجبوری کا ذکر کرتا ہوں پھر آپ کو شاید کلیئر ہو جائے. جی، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سے پی ٹی آئی سے سمبل لے لیا گیا تھا. جی، اور سمبل لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت تو ہے لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ پارلیمنٹ میں الیکٹ نہیں ہوا. اور سمبل کے بغیر ایک رول ہے، رول 94 آپ کا الیکشن رولز کا. رول 94 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمبل نہ ہو تو آپ کو ریزرو سیٹس بھی نہیں مل سکتی. تو اس لیے ہماری مجبوری یہ ہو رہی ہے فی الحال کے لیے، ایک جب تک ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتا، جب تک سمبل نہیں ملتا، ہماری مجبوری یہ ہو رہی ہے کہ اس رول کے ہوتے ہوئے ہمیں ریزرو سیٹس اگر چاہیے تو ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو کوئی ایسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا ایسی پارٹی کے امبریلا کے نیچے آنا ہے جو کہ سمبل جس کے پاس ہو. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیمپرری ایک یعنی عارضی طور پہ ہم کوئی پارٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ پارٹی نے آفر کیا ہے یا ایک کم از کم اس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے
کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے تو ہمیں اس پارٹی میں اس کی امبریلا میں لانے دیں گے، جو ہمارے جن کو آپ کہتے ہیں جو وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑ کے قائم کی تھی، وہ اب اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ پارٹی ایک ہمارے پاس ایک وہیکل ہو جائے گی، ایک روٹ ہو جائے گا جس کے تحت ہم اپنے آپ کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو پاک کر سکیں گے۔ تو یہ صرف اس حد تک اس مجبوری کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور اس میں فیصلے میں اگر یہ ہوتا ہے فیصلہ تو یقینی طور پہ جو جتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے اور جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی وہ پھر اس پارٹی میں نہیں رہیں گے، یہ پھر پی ٹی آئی کی ایک طرح سے پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی۔ تو یہ اگر آپ میکنزم سمجھیں، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر اس وجہ سے، تو یہ بڑا اس میں کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے، یا کوئی اس میں کوئی پالیسی ایشو نہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ تو ندیم افضل چند صاحب، مجبوری کے عالم میں وہ کچھ ساتھی جو بے وفائی کر گئے تھے، مجبوری ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، تو ان کو گلے لگایا جا رہا ہے، تو اس میں بطور سیاسی کارکن آپ کو کوئی قباحت تو نہیں؟ مجھے تو کوئی قباحت نہیں نظر ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو ملنا چاہیے آپس، میرا تو بڑا سمپل سا اصول ہے، اور یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں یا آگے ہوں گی، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بھی آپ کا ایک پرانا ساتھی دوست، وہ بھی مجبوری کے عالم میں کبھی ایک پارٹی میں گیا، پھر دوسری میں گیا، پھر وہ پی ٹی آئی میں گیا، آخر میں پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے بیچارے نے آزاد الیکشن لڑا، آزاد لڑ کے جیت گیا، کل وہ پھر مسلم لیگ نون میں چلا گیا، تو پھر میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ میں دیکھیں آج کل جو حالات ہیں اس ملک کے، جی ہاں، اگر تو کوئی فیئر ماحول ہونا تو پھر کوئی پارٹیاں چھوڑے تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ماحول ہی فیئر نہیں ہے، ماحول فیئر نہیں ہے، نظام عدل نہیں ہے۔ جب عدل نہ ہونا تو پھر ایویں بیٹھ کے ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو لوگ زمینی حقائق بڑے خطرناک ہیں، وفاداری تبدیل آپ نے الیکشن کبھی لڑنا، جنہوں نے لڑے ہیں نا الیکشن، ان سے پوچھیں کہ کیا کس دریا کو وہ عبور کر کے آئے ہیں، اور پھر الیکشن لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد بھی وہ مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں۔ یہاں تو اسمبلی میں بندہ 5 سال گزارے تو آپ کو پتہ ہے کتنی زنجیریں ہوتی ہیں، پھر جب